اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں، میں بہت دنوں سے اس پہ بات کرنا چاہتی تھی، لیکن بس کبھی ہمت نہیں جوڑ پاتی تھی، اور کبھی ڈبل مائنڈڈ ہو جاتی تھی کہ کیا بات کروں۔ بات تو بہت لوگ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم اس درجے پہ آگے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ظلم کے خلاف صرف باتیں کرنے جوگے رہ گئے ہیں؟ ہم صرف زبانی کلامی اس کو کنڈیمڈ کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور عملی طور پر ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ آج یہاں جو ساتھیہ بیٹھی ہے، نہ وہ کوئی ایم پی اے ہے، نہ وہ کوئی سیاسی بندی ہے، نہ وہ کوئی ویلاگر ہے، نہ وہ کوئی اسپرچولی کوئی اسٹرالوجسٹ ہے یا وظائف بتانے والی ہے۔ آج یہاں ایک بیٹی ماں بیٹی ہے، اور جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، جو مناظر جو اس ٹائم ایک ظلم کی انتہا ہوئی ہے، اور جو معصوم بچوں کے مناظر خاص طور پہ دیکھے جا رہے ہیں، میں تو اگر جب دیکھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا، ہمت ہی نہیں پڑتی۔ ہر جگہ پہ، ہر سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، اور میں حیران ہوں کہ 1.8 ارب ٹریلین، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مجھے تو الفاظ بھی یاد نہیں ہے، کہ مسلمان ہیں یہ یہاں پہ اس دنیا میں زندہ موجود ہیں۔ اتنی مسلمان کنٹریز ہیں جو بہت طاقتور ہیں، ہمارے اپنا ملک ایٹمی پاور ہے۔ کہاں ہے سب؟ کہاں ہے وہ انسانیت کے علم بردار؟ یہ اتنا سا اسرائیل اتنا طاقتور ہے کہ اس کے ظلم کے آگے کسی کی ہمت ہی نہیں، اقوام متحدہ کو ختم کر دے۔ یہ ڈھکونسلا، یہ کبھی آج تک نہ کشمیر کا مسئلہ حل چکا، نہ فلسطین کا۔ انسانی جانیں وہ قراردادیں پاس کرواتے ہیں وہاں سے، اور وہ ہوا میں اڑا دی جاتی ہیں۔ کیا ہے، کیا آج کے ترقی یافتہ دور میں جب ہم چاند سر کر رہے ہیں، مریخ سر کر رہے ہیں، وہاں پہ جو جنگی لا ہے اس کا بھی کوئی ہوتی ہے حدود بندی، کہ جہاں آبادی ہے وہاں پہ بمباری نہیں ہوگی، جہاں بچے زیادہ خواتین ہیں ان کو محفوظ رکھا جائے گا، بوڑھے لوگوں کو۔ ہاسپٹلوں پہ بمباری نہیں ہو سکتی، اسکولوں میں نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتہ ہے یہ فلسطین میں اسکول کا یہ ایجوکیشن ایئر ہی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ استاذہ موجود ہے، بلڈنگ پھر بھی شاید ٹوٹی پھوٹی موجود ہے، بچے سب ختم ہو گئے، بچے موجود نہیں ہیں۔ ایک معصوم بچے کی میں نے ویڈیو دیکھی جس کا آپریشن ہو رہا تھا، اور وہ قرآن کی آیت کا، اس تکلیف سے گزرنے کے لیے قرآن کی آیت کا ورد کر رہے تھے۔ ایمان کی طاقت دیکھنی ہے تو ان پہ دیکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا کہ مسجد اقصیٰ کے قریب رہنے والے لوگ ایسے ہوں گے جن کا ایمان بہت مضبوط ہوگا۔ ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ وہ جو اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اتنا بلیو کرتے ہیں کہ ان کی احادیث کی روشنی میں وہ اپنے سارے پروگرام ٹائمنگ کے حساب سے برگد کے درخت بھی لگا رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، احادیث کو جانتے ہوئے، ہمارا کیا عملی طور پہ ایسا اقتدام تھا کہ ہم اپنے فلسطینیوں کو بچا سکیں، ہم اپنے غزہ کے بچوں کو بچا سکیں، ہم اپنی ماؤں کو بچا سکیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی مرتی ہوئی بہن کے سرانے بیٹھ کے اس کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ یہ مناظر اس سے پہلے آسمان نے کبھی دیکھے تھے؟ 1.5 سال کا بچہ سر کھلا ہوا ہے، اور وہ اللہ اللہ اوپر دیکھ کر کہہ رہے ہیں وہ جو شہید ہو رہے ہیں وہ تو جنت میں جا رہے ہیں، وہ تو یا اس دنیا کی گندی دنیا سے بہت بہتر جگہ پہ جا رہے ہیں۔ لیکن جو دنیا میں موجود ہے، یہ جو ہم بے شرموں کی طرح تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ جو ہم اپنے نرم بستروں پہ سو رہے ہیں، کھانا پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ساری سیلیبریشن ہو رہی ہے، اس ٹائم فیسٹیول چل رہے ہیں۔ سعودی عرب میں شکیرہ کا سب سے بڑا کنسرٹ ہو رہا ہے۔ ہم کہاں جا کے مرے؟ ہمارے لیے تو شرم اور ندامت کے علاوہ کوئی
میں بیٹھی تھی، میری پوتی اوپر روئی، باپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی آئرہ، تو میرے دل کو نا اتنا بے چینی ہوتی ہے جب بچہ روتا ہے نا. میں بھاگی گئی اور میں باپ کو ڈانٹ رہی ہوں، کیوں رلایا ہے، کیا ہوا ہے. اسی لمحے میرے دماغ میں خیال آیا، وہ چیخیں آئیں جو غذا میں بچوں کی چیخیں سنائی تھی، جو زخموں سے تڑپ رہے ہیں، مٹیوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، نومولود بچے، ماؤں کے سیزیرین سیکشن ہو رہے ہیں بغیر انیستھیزیا، بغیر مورفین کے، بغیر پین کلرز کے، کھلے آسمانوں کے نیچے، جہاں لاشوں کے ڈھیر مائیں اپنے بچوں کے کفن میں لپیٹے سینے پہ لگائے بیٹھی ہیں. کتنے بدقسمت ہے. تو میرا دل لرز گیا کہ میں اپنے بچے کا روتی ہوئی آواز سن کر دل دہل جاتا ہے، ان ماؤں کا کیا کرے. روز حشر ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ پوچھے گا مسلمان امت کو میں نے ایک جسم کی طرح بنایا، ایک حصے میں جیسے جسم میں اگر اس ہاتھ پہ درد ہے تو پورے جسم میں درد محسوس ہوتی ہے، بے چینی، آنکھ میں درد ہے، سر میں درد ہے، یہاں کہیں چوٹ لگ گئی ہے، زخم ہے تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے. تو یہ جسم بے حس کیوں ہو گیا ہے، مردہ کیوں ہو گیا ہے، اس کی روح نکل گئی ہے. ان معصوم بچوں کے لیے ہم کب اٹھیں گے، ہم کب آواز اٹھائیں گے؟ صرف آواز ہی اٹھائیں گے؟ مختلف پلیٹ فارم پہ مجھ جیسا کوئی رو کے بیان کر دے گا، کوئی میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ بہت لوگ بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مائیں خاص طور پہ بہت تڑپ رہی ہیں، لیکن یہ ایک مسلم امہ کدھر ہے بھئی؟ مسلم امہ کاش کاش یہ غیرت ایمانی ان میں آئے اور یہ اسرائیل کو گھیر کے بیٹھ جائے کہ تمہاری جرت کیسی ہے. اب 4 گھنٹے کا بریک آئے گا جنگ میں جی، بڑی آپ کو سہولت دی گئی ہے، آپ کو موت میں کے ٹائم میں مرنے اور زندگی کے درمیان 4 گھنٹے کا وقفہ دیا ہے، کدھر بھاگ سکتے ہو. پہلے بھی ایسے کیا گیا کہ یہاں سے نکل جائیں پناہ گزین، نکل جائیں، ہم ان کو یہاں سے ایریا خالی کر دیں. جیسے ہی وہ کارواں نکلا ایریا خالی کرنے، اسی پہ بم مار دیا، پانی کے ٹینکر لا کے کھڑے کیے، بچے پینے آئے، وہاں عورتیں بچوں کو لے کے آئیں، پانی کی سپلائی کٹ گئی ہوئی ہے، اسی ٹینکر پہ بم مار دیا. تم تو اکٹھے کر کر کے مارے ہو ظالموں، تمہارے گھروں میں اولادیں نہیں ہیں، بچوں کی چیخوں سے تم سوتے کیسے ہو؟ خون میں لتھڑے ہوئے جسم، جو کفنوں میں لپٹی ہوئی مائیں سینوں سے لگا کے بیٹھی ہے. کوئی تو حد ہے اس کا، کوئی تو اخیر ہے، کوئی تو آواز اٹھاؤ، کوئی تو اٹھو. اللہ، میرے پاس جذبات بھی ختم، الفاظ بھی ختم، لیکن یہ درد ہے اور یہ تکلیف ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہمیں وہ ایمان دے، ہمیں وہ طاقت دے، ہمیں وہ دین کی اور وہ غیرت دے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہو سکیں، ہم اپنے مسلمان بچوں کو بچا سکیں. میرے مولا تو رحم فرما، رحم فرما، سوائے تیرے تو ہی کوئی معجزہ کرے گا. یہ سب مرے ہوئے ہیں، ان مردوں میں جان نہیں پڑنی. تو ہمیں یاد رکھیں.